قال الله تعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. متفق علیہ. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیا مدد کرو گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر دی ہے. جبکہ کافروں نے ان کو نکالا. حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے. جب غار کے منہ کے پاس کافروں کو دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دل تڑپنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سے کہا: غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے. دو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. ایک حدیث ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. آدمی کی نیت اگر صحیح تو انجام بھی صحیح ہوتا ہے. کہا اسی حدیث میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت صحیح ہے. اور ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مہاجر وہ نہیں جو ہجرت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائے. اسلام کی نظر میں مہاجر وہ بھی ہے جو اللہ کی خاطر گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے. معزز حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ 1440 ہجری سال کے پہلے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں. اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے 17ویں سال میں ہوا. اس کی ضرورت سب سے پہلے صحابہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے محسوس کی. انہوں نے عمر فاروق کو خط لکھا کہ دنیا میں ہر ایک کا کیلنڈر ہے، ہمارا اپنا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے. لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارے صحابہ کو جمع فرمایا. کسی نے کہا ہجری تاریخ نبی کے پیدائش سے شروع ہو، کسی نے کہا نبی کو جب نبی بنایا گیا تو اس وقت سے شروع ہو. قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کی عقل کو کیسے ماشاءاللہ تراشا تھا اور کیسے ان کے ذہنوں کو بنایا تھا. تمام صحابہ نے مل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ اسلامی کیلنڈر کو ہجرت سے جوڑ دیا جائے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے باتفاق آرا یہ اسلامی کیلنڈر کو ہجرت سے مکمل طور پر جوڑا. معزز حاضرین، جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں مختلف مذہب و مسالک کے لوگ ہیں. غیر بھی مسلم ہیں، ہندو ہیں، یہود ہیں، سب ہیں. ہر ایک کی اپنی تاریخ ہوتی ہے. لہٰذا دیکھیں گے جب بھی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے ہیپی نیو ایئر، جیسے ہی انگریزی تاریخ آتی ہے ناچ گانا، شراب نوشی، بے حیائی، عریانیت، اللہ کی نافرمانی. مگر ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے تو ہمارا سال قربانیوں سے شروع ہوتا ہے. ہجرت کا کیا معنی ہے؟ ہجرت کا معنی چھوڑنے اور منتقل ہونے کا آتا ہے. اصل میں ہجرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا انعام، مظلوموں کے لیے ایک بڑا سہارا، مایوس رہنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن ہے. آپ جانتے ہیں ہر دن کا سورج طلوع غروب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے دنیا میں اصل میں تاریکی اور ظلمت آ جاتی ہے. ہم سب مایوس ہو جاتے ہیں اس اندھیرے کے بعد دوبارہ روشنی آئے گی یا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دن کا سورج طلوع کر کے یہ بتاتا ہے لوگو دیکھو جو بھی دنیا میں پریشانی آتی ہے، تاریکی آتی ہے، اس کے بعد کیا ہے یقیناً ضرور جو ہے آرام آئے گا. لہذا ہجرت کا یہ سفر بتاتا ہے 13 سال تک ظلم کی چکی میں پسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام، مگر ہجرت ہوئی تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تاریکی کے بعد مکمل طور پر روشنی آئی ہے. ہجرت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اہل علم نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا مسلمانوں کو زمین کے کسی بھی حصے میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے. تو جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں تو اب ہم رہ رہے ہیں، ہر چیز پر عمل کرنا آسان بھی ہے. لیکن مکے میں کیسے تھا؟ مکے میں نماز پڑھنا مشکل تھا، اذان دینا مشکل تھا اور اپنے اسلام کا اظہار کرنا بھی مشکل تھا. نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنے عمر کی 40 بہاریں اس مکے میں گزاری، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا اظہار کرنے کے لیے بڑی مشکلات تھیں۔ تقریباً اسلام جو ہے جب شروع ہوا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تو 13 سال تک اور آپ کے صحابہ اکرام مکے میں بڑے صبر سے رہے۔ تو ہجرت کسے کہتے ہیں؟ زمین کا وہ حصہ جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو، اذان دینا، نماز پڑھنا، اپنے دین کا اظہار کرنا مشکل ہو جائے۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں وہ ماحول مشکل سے آ رہا ہے۔ دیکھیں پردے پر پابندی لگ رہی ہے، نمازوں پر پابندی لگ رہی ہے، اذان پر پابندی لگ رہی ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ امن کی صورت میں مکمل طور پر زندگی گزاریں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا۔ اللہ کے نبی تو مکے کی 3 سالہ زندگی میں دعوت چھپ کر دیکھتے رہے اور مکے کی گھاٹیوں میں چھپ کے نماز پڑھتے رہے۔ تو کیا ہے، جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اپنے دین اور اسلام کا اظہار کرنا مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علاج رکھا ہے، وہ ملک کے اس حصے سے چھوڑ کر اس حصے میں چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا تمہارے لیے آسانی ہو اور تمہارا جہاں جینا مکمل طور پر ہو۔ لہذا آپ دیکھیں یہ ہجرت جو ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے جو راستے میں ہجرت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور معلوم ہے دنیا میں یہ نہ ہجرت کی جو تاریخ ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی نبیوں کو جو ہے اپنی اپنی جگہ سے ہجرت کرنا پڑا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم نے ذی الحجہ کے مہینے میں کیا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہجرت کرنا پڑا۔ جب ابراہیم ہجرت کرتے ہوئے جا رہے تھے تو کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اور یہ محرم کے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ محرم کا مہینہ آتے ہی حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے لوگ کپڑے پہن لیتے ہیں اور اس کے بعد شربتیں مناتے ہیں، علاوہ کودتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ شیعہ کے جتنے عقائد ہیں وہ بریلویوں میں منتقل ہو رہے ہیں اور بریلویوں میں منتقل ہو کر عام مسلمانوں میں نعوذ باللہ آ جا رہے ہیں۔ لہذا یہ مہینہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں حقیقت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 50 سال بعد آپ کے نواسے حضرت حسین کو مظلومانہ انداز سے مارا گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر میں جاتے ہیں، 12 راستے بنتے ہیں، پیچھے سے فرعون آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبو کے مار دیتا ہے۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں انما یا ربی سیہدین۔ معزز حاضرین، جب بندہ دنیا میں ہجرت کرتا ہے تو ماشاءاللہ بڑے جو ہے اس کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ خطبے کے آخر میں وہ موضوع آپ کے سامنے آئے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم نے بھی ہجرت کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی ہجرت پر ابھارا۔ ذرا سیرت کو پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے صحابہ کو دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کیا حال تھا، مکے کے پاس، مکے میں کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، کبھی آپ کے سر پر اونٹ کا پیخانہ ڈال دیا جاتا، اللہ اکبر، کبھی آپ کے سر کو کچلنے کی مکمل طور پر کوشش کی گئی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں چادر ڈال کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلا گھونٹنے کی کوشش بھی کی گئی۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ کے صحابہ کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ جنہوں نے توحید کا، اسلام کا، ایمان کا اظہار کیا وہ بڑے فتنے میں پڑا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اگر تم کو مکے میں پریشانی ہے تو ہجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ۔ حضرات صحابہ اکرام میں حضرت عثمان، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت جو ہے رقیہ، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا، اور مکہ سے حبشہ ایتھوپیا بولتے اسے، وہاں جانا بولے تو سمندر کے سفر میں جا کر جو ہے
مکے کو چھوڑنا پڑتا تھا۔ ذرا تصور کرو، آج تو ماشاءاللہ فلائٹ بھی ہیں اور سفر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے آسان کر دیے ہیں۔ 2 مرتبہ حضرات صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ مکے میں پریشان تھے، حبشہ کو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نجاشی جیسے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اور نجاشی کون تھا؟ یہ اصل میں نصرانی تھا، لیکن حقیقت میں وہ توحید پرست تھا، اور اس نجاشی بادشاہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ماشاءاللہ بڑی مدد فرمائی۔ یہی وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی تھا۔ جب اس کے دربار میں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور تقریر کرتے ہیں، ماشاءاللہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی تقریر سے وہ ایسے متاثر ہوتا ہے، رونے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نجاشی بادشاہ کی تعریف کرتے ہوئے آیتیں اتاری سورہ مائدہ میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سفر نہیں کر سکتے تھے، اور اب جانیں یہ ضابط عید رکھیں مرتے دم تک، اگر نبی ہجرت کرنا بولے تو اللہ کی اجازت ہونا، اللہ کی اجازت کے بغیر اگر ہجرت کر گئے وہی انجام ہوگا جو حضرت یونس علیہ السلام کا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو پوچھے بغیر نکلے، سمندر میں کشتی میں سوار ہوئے، اٹھا کر ڈال دیے گئے تو مچھلی نے ان کو نگل لیا، یہی انجام ہوتا ہے جو یونس علیہ السلام کا ہوا تھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے اس وقت تک ہجرت نہیں کرتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت نہیں ملتی ہے، مگر آپ سے پہلے کئی صحابہ ہجرت کیے۔ دیکھیے صحابہ کرام نے اپنا گھر چھوڑا، بار چھوڑا، مال چھوڑا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں متی گیری میں آپ کا خاص دکان ہے، آپ کا خاص گھر ہے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ چھوڑ کے آپ حضور چلے جاؤ، آپ کا گھر بھی چھوڑو، بیوی بچے چھوڑو، مال چھوڑو، میں سمجھتا ہوں اس دور کا کوئی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ حضرت صحابہ کرام نے اپنے مالوں کو چھوڑا، بیویوں کو چھوڑا، خاص گھر کو چھوڑا۔ ارے 500 روپے کی معمولی نوٹ کا گر گیا، اگر کہیں گم ہو گئی تو ہمیں دن بھر ٹینشن میں رہتے ہیں۔ یہ حضرت صحابہ کرام کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اپنے خاص گھروں کو چھوڑا، اپنے بیویوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑا۔ اللہ اسی طرح اشارہ فرماتا ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اور اس کے علاوہ ہم کسی کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ جن صحابہ نے ہجرت کی، ان صحابہ کی ہجرت کو پڑھتے تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں۔ یہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہیں، جب ہجرت کرنے نکلتے ہیں تو لوگ کفار مکہ کے ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے دیکھو میں مدینہ جا رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا صہیب جب تم یہاں آئے تھے تم فقیر تھے، تم نے ہماری سرزمین میں رہ کر جو مال کمایا وہ مال یہیں تمہارے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو تم یہیں رہ جاؤ یا نہیں تو جو ہے مال چھوڑ کے یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اگر چاہتے وہ مال رہ کر مکے میں رہ سکتے تھے، مگر مکے کی سرزمین پر رہ کر انہوں نے جتنا مال کمایا سارا چھوڑ دیا، اور سارا مال چھوڑ کر اللہ کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خاطر پہنچے مدینہ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا، سارا مال چھوڑ کر اللہ اور اس کے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر مدینہ پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب نے بڑی بہترین تجارت کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو صہیب کا یہ انداز اتنا پسند آیا، اللہ نے آیتیں اتاری جو قیامت تک مسلمانوں کے محراب میں پڑھی جاتے رہیں گی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ دنیا میں کوئی تجارت میں معمولی کامیابی ہوتی ہے، امتحان میں کامیابی ہوتی ہے، فیس بک میں ڈالو، پیپر میں ڈالو، یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر انہوں نے اتنا بڑا سودا کیا، اپنا سارا مال چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر، اور آخرت میں جو بڑا اچھا انجام ہونے والا ہے اس کی خاطر سارا مال چھوڑا۔ یہ دیکھیے حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابی ہیں، ان کے ایک بچے تھے عمر ابن سلمہ، اور جب ابو سلمہ اور ام سلمہ وہ ہجرت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ،
کفار مکہ نے آ کر کہا دیکھو یہ بچے کو میرے پاس تم اکیلے ہجرت کر جاؤ. ماشاءاللہ حضرات اکرام صحابہ اکرام کیسے تھے؟ ابو سلمہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں, اپنے بیوی بچوں کو مکے میں چھوڑ کر جانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو گئے. اب آئیے ہم آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں چند چیزیں بتاتے ہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے جو سازشیں کی وہ تین طرح کی تھیں. اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 میں یوں فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ آپ کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو باندھ کر رکھا جائے, پہلی سازش. دوسری سازش یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے. تیسری سازش یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نکال دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کفار مکہ کے مکر کے جواب دیتے ہوئے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, دنیا والے جتنے بھی سازش کریں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے تدبیر کرنے والا, بڑاتے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مکے کے بارے میں کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ آپ کو نکال رہے ہیں نا, آپ کو نکال رہے ہیں. اس سے پہلے جتنے کفار و مشرکین تھے انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو نکالا تو ہلاک, یہ بھی ہلاک ہوں گے. اللہ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَشَدُّ قَرْيَةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ. معزز حاضرین, یہ مکے سے نکالے جانے کی جو اصل کیفیت ہے اس کے پیشن گوئی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نے کر دی تھی. ذرا اس کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی آپ گھبرا گئے. یہ نبوت کا بارے گنا آپ پر جو رکھا گیا تھا اللہ کے نبی گھبرا گئے. فوراً جو ہے گھر کو آئے. کیا کرے؟ بیوی سے بولے چادر اڑا دو, مجھے اپنے نفس کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. آپ بہترین جملوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور مزید تسلی کے لیے کہاں لے گئیں؟ اپنے جو ہے رشتے کے بھائی ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئیں. ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں تو ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے محمد تمہارے پاس جو فرشتہ جبرائیل آیا ہے یہی وہ فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس بھی آیا تھا؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا ورقہ بن نوفل نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ آئے گا تمہاری قوم تم کو نکالے گی. دیکھو تجربہ کیسے ہوتا ہے. دیکھو بولتے انسانوں کو تجربہ بہت زیادہ اپنے زندگی لگانے کے بعد آتا ہے. انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ کے سارے حالات پڑھے تھے. کہنے لگے ورقہ بن نوفل رضی اللہ عنہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا تم کو نکالا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بن کر ابتدائی زمانے میں تھے. پوچھنے لگے اے ورقہ کیا مجھے نکالیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو تم سے پہلے جتنے لوگ توحید کا پیغام لے کر اٹھے تھے ان کے ساتھ وہی تاریخ دہرائی گئی نکالے جانے کی, تمہارے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے گی. ایک وقت وہ آئے گا کہ مکے سے تم کو مکمل طور پر نکال دیا جائے گا. اور دیکھو آدمی کی نیت کیسی ہے. اور کہا وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ لَأَنصُرَنَّكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا رواہ البخاری. کہنے لگے ورقہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والے تم کو مکے سے باہر کریں گے انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا تو تمہاری بھرپور مدد کروں گا. مگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر کون غالب آ سکتا ہے؟ وہ دن آنے سے پہلے ورقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. معزز حاضرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی تیاری خواب میں دکھائی گئی اور انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے لوگوں مجھے دو پتھروں کے درمیان میں ایسی جو ہے پتھریلی زمین دکھائی گئی ہے جہاں میں نے کھجور کے درخت زیادہ دیکھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا ایک جگہ دکھائی گئی ہے وہ جگہ سارے جگہوں پر غالب آئے گی. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور معزز حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے کفار مکہ بھی آپ کے پاس لا کر اپنی امانتیں رکھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا وقت قریب آ رہا ہے
ابو جہل نے میٹنگ کی نبی کے ساتھ کیا کیا جائے. سارے لوگوں نے کہا, مختلف باتیں ہوئی, وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایسا ہوا سارے لوگوں نے کہا ہر ایک قبیلہ ایک نوجوان اپنے ہاتھ میں تلوار لے لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر دیا جائے. ہر ایک آدمی تلوار لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلایا. یہ دیکھیے, آپ نے ابو بکر کو نہیں چنا, عمر کو نہیں چنا, کس کو چنا؟ اپنے داماد علی رضی اللہ عنہ کو چنا. کیوں؟ اس لیے کہ علی رضی اللہ عنہ چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھے. دوسری وجہ یہ ہے علی کے اندر جو ہمت تھی وہ دوسرے صحابہ کے اندر بہت کم تھی. اگر آپ سے کہا جائے متی کری کی اس مسجد میں اگر کوئی جو ہے سانپ وغیرہ ہے تو پورے باہر بھاگ جائیں گے. کیسے دلیری اور شجاعت تھی علی رضی اللہ عنہ کے اندر. تلواروں کے سائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے باہر نکلے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ایک بات یہ بھی ہے, سورہ یاسین لوگ ہمارے معاشرے میں بہت پڑھتے ہیں, بولتے ہیں قرآن کا دل ہے, وہ پڑھے تو ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. یہ پوری روایتیں ضعیف اور من گھڑت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تلواروں کے درمیان سے نکلنے سے پہلے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھی. پورے یاسین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو روایتوں میں آتا ہے اللہ کی جب ہی نب نکلے مٹی لے کر ان سرداران قریش کے آنکھوں پر پھینک رہے تھے آپ, اور اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے نوجوانوں پر ایسے اونگ تاری کی تلواریں لے کر پورے لڑک گئے. اور ماشاءاللہ جب بولتے جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہاں سے نکلتی ہے اور تلواروں کے درمیان سے آسانی سے نکلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جاتے ہیں. معزز حاضرین, ہجرت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ کون رہنا ہے اس کا فیصلہ بھی آسمان والا ہی فرماتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھی تو اس موقع پر دیکھتی ہوں دن کے بالکل عین وقت میں جبکہ آسمان بالکل بیچ جو ہے سورج بیچ آسمان میں تھا, کھڑی دھوپ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں رونے لگتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ سفر ہجرت میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سفر کے جو ہجرت کے اس عظیم سفر میں انشاءاللہ تم میرے ساتھ رہو گے. یہ سننا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خوشی سے رونے لگے. انسان اپنی زندگی میں کبھی غم سے روتا ہے کبھی خوشی سے روتا ہے. خوشی سے جب روتا ہے وہ آنسو بڑے ٹھنڈے اور میٹھے ہوتے ہیں, ذرا چیک کر دیکھیے. ابو بکر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا ابو بکر 2 سواریاں تیار کر لو. جیسے ہم سفر پر نکلنے سے پہلے پیٹرول آئل اور ہوا دیکھتے ہیں, اس زمانے میں جانور تھے, جانوروں کو تیار کرنے کا حکم دیا گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفر ہجرت پر نکل رہے ہیں. اس وقت میپ تو نہیں تھا نا, آج میپ ہوتا ہے. کیا کرنا, راستہ بتانے والے ایک مشرک کو ساتھ میں لے لو. پورے کفار و مشرکین آپ کے خلاف ہیں. دیکھو اس وقت کفار و مشرکین ایسے تھے, وہ راستہ بتانے والا چاہتا تو نبی کے بارے میں اپنی پوری قوم کو بتا سکتا تھا, مگر اس کافر و مشرک کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل رہے ہیں. یہ غور سے سنیے کیا ہے. مکے سے نکلے, مکے سے نکل کر تقریباً 4 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جبل نور, اس کے اوپر ایک غار ہے. انڈیا میں جو پہاڑ ہوتے ہیں وہ پہاڑوں میں کیا ہوتا ہے, چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوتے ہیں, آپ جو ہے پیر رکھ کر چڑھ جا سکتے ہیں. مگر مکے کے پہاڑ, عرب کے پہاڑ کیسے ہوتے ہیں, سانپ سل کی طرح ہوتے ہیں. اس پر چڑھنا ہو تو ایمانی قوت چاہیے, اس پر چڑھنا ہو تو جو ہے غیبی مدد چاہیے. عام آدمی چڑھ نہیں سکتا. یہ غار اور غار ہیرا جانے کی ضرورت نہیں, پھر بھی حجاج جاتے ہیں, 10 پانی باٹل لے کر بھی چلتے ہیں, بیچ میں ہانپنے لگتے ہیں. کیا طاقت تھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیا طاقت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. دونوں جو ہے غار میں چڑھتے ہیں, سب پہاڑ پہ چڑھتے ہیں مکے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر, اور پہاڑ کی چوٹی سے 400 میٹر بلند ہے. یہ چڑھنا چلنا خوفناک راستے اور جو ہے بڑا خطرناک تھا یہ. تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی طاقت کے ساتھ, روحانی طاقت کے ساتھ غیبی مدد ہو تو چڑھ سکتے ہیں. چڑھے, جا کر غار میں مکمل طور پر چھپ گئے. ذرا تصور کرو ہم سفر کرنا ہو تو یہ سی بس دیکھتے تاکہ آسانی ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہاڑ پر چڑھے ہوں گے, جانوروں کو نیچے رکھے پہاڑ پر چڑھے, اور چڑھ کر جو ہے مکمل طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ 3 جو ہے میٹر لمبا ہے
اتنا زیادہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو اندر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر آرام کرنے لگے. جیسے ہی سفر میں نکلے مکے میں اعلان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو جو لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. یہ کس کا اعلان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر کا اعلان ہو رہا ہے. جو بھی 100 جو ہے آپ کا سر لائے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. اللہ کے نبی غار میں جا کر چھپتے ہیں. ادھر مکے سے لوگ نکلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے. اور جب بھی کوئی بھی دنیا کا خطیب اور عالم سفر ہجرت کو بیان کرے گا تو میں سمجھتا ہوں ابو بکر اور ابو بکر کے خاندان کا جو احسان بھلا نہیں سکتے. دیکھو مکے سے نکلتے وقت کھانے پینے کا سامان تیار کرنا. جیسے ہم جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پورے ڈامٹی کیا سب لے کر جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کر بیٹھ رہے ہیں اور اس کے بعد 430 کلومیٹر کا پورا سفر طے کرنا ہے. تو کیا کیے؟ اسما رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے کھانا بھی باندھا پانی بھی باندھا مگر کھانے کے اوپر کیا باندھنا. کیا اس وقت ٹفن باکس تھے؟ کیا اس وقت وہ تھیلیاں تھی جو ہمارے بچے لے جاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں تھا. چمڑے کی تھیلی میں پانی بھرا اور اس کے بعد کھانا بھی. اور اس کو دونوں کو باندھنا بولے تو کوئی ڈوری نہیں مل رہی ہے, کوئی ناڑا نہیں مل رہا ہے. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابا جان یہ توشہ تو میں نے تیار کر دیا ہے, یہ دونوں کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی, کیا کروں؟ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کا جواب دیتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹی تم جو اوڑھنی اوڑھی ہو نا اس کے 2 ٹکڑے کرو. اللہ اکبر. دیکھیں کیسی بات ہوتی ہے, 2 ٹکڑے کرو. ایک ٹکڑا وہ توشے کو باندھ دو اور ایک ٹکڑا جس میں پانی ہے اس کو باندھ دو. حضرت اسما رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس وقت سے میرا نام دوپٹے کا مکمل طور پر پڑھنے لگا. اب یہ ماں کیسی تھی ماشاءاللہ, بیٹی کیسی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی. باپ تو باپ, بیٹی نے توشہ باندھا اپنے باپ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اپنی ووڑنی کا مکمل طور پر جو ہے قربانی اور ایثار سے مکمل طور پر کام لیا. اور یہی وہ اسما ہیں جن کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں. شام کے لوگ اسما کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بولتے دو پٹی کا بیٹا ایسا کہہ کر تانے دیتے تھے. اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے لوگوں یہ جو میری ماں نے اپنے ووڑنی کے 2 ٹکڑے کر کے باندھے نا یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے, فخر کی بات ہے. اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ماں کو اتنا حوصلہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنی اوڑنی کی قربانی دے کر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پورے اجر کی مکمل طور پر مستحق ہوئی اور اس پر وہ فخر کرتے تھے. معزز حاضرین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر سے نکل رہے ہیں. اس وقت ان کے والد ابو قحافہ ایک دم جو ہے وہ کیا ہے بوڑھے ہیں, آنکھوں کو صاف نظر نہیں آتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں غار میں ہیں. کون ہے؟ ابو بکر بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی. ابو قحافہ اسما سے پوچھتے اے اسما اللہ ابو بکر نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حالانکہ حقیقت میں ابو بکر کے گھر میں زیادہ کچھ نہیں تھا. اور کیا کیا اسما رضی اللہ عنہا نے چند پھترے لیے, ایک برتن میں ڈال کر ابو قحافہ کے سامنے رکھے اور ہاتھوں سے ہلا کر کہا دیکھو یہ پتھر نہیں پیسے ہیں جو ابو بکر نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑے. یہ وہ کردار تھا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان کا تھا. اتنا ہی نہیں ہے, ذرا سوچئے کیا ہوتا تھا. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, جیسے ہم کبھی سانپ ہے تو بولتے سانپ یہاں پہ جا کر ہے. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے, اگر آدمی چل کر جاتا تو پہچان لیتے ان کے قدم پر. کہیں لوگوں کے چلتے قدم کو دیکھ کر کوئی آغار کے منہ تک مکمل طور پر نہ پہنچ جائے. اللہ اکبر. ابو بکر کا اس احسان کو کوئی آدمی بھی مکمل طور پر کیا نہیں کر سکتا, چھپا نہیں سکتا. یہ ابو بکر کے بیٹے کیا کرتے, دن بھر مکے میں رہتے. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا سازشیں ہوتی, کیا منصوبہ بندیاں ہوتی, پورا جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے. ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن چل کر جو جاتے نا, ان نشانوں کو دیکھ کر کہیں غار تک کوئی نہ پہنچ جائیں, اس وقت کیا کرتے, یہ ابو بکر کا یہ غلام تھا عامر ابن فہیرہ, انہیں کیا کرتا, اس کے اوپر وہ چلنے کے قدموں پر بکریوں کو لے کر جاتا. بکریاں چرانے جیسے لے کر ایکٹنگ کر کے غار تک پہنچتے اور دونوں تک دودھ دے کے مکمل طور پر واپس آ جاتے. معزز حاضرین یاد رکھیے یہ ابو بکر کے جو ہے
خاندان کا جو کردار تھا ہجرت میں، یہ جو کردار دنیا کا کوئی خاندان ادا نہیں کر سکتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے، یہ شیعہ ابو بکر کو گالی دیتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ عمر کو گالی دیتے ہیں، محرم کا مہینہ آتا ہے تو عثمان اور عائشہ کو گالی دیتے ہیں۔ یہ محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہمارے اندر صحابہ کی محبت پیدا ہونا، اور یہ ہجرت کے اس موقع پر ابو بکر اور آل ابو بکر نے جو بہترین نقشہ چھوڑا اس کو مکمل طور پر بیان کر کے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کی ضرورت ہے۔ ایسے ہوا، دیکھو وہ عبد الرحمن ابن ابی بکر جاتے، عامر ابن فہیرہ سب جاتے، لیکن اس کے باوجود عرب کے لوگ ایسے تھے، نکلتے تلاش کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ گئے۔ آپ کے بارے میں اگر یہ کہا گیا کہ آپ کا دشمن دروازے پر ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور ابو بکر بھی غار میں ہیں، بالکل غار کے منہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے دشمنان خدا، دشمنان رسول، دشمنان ابی بکر۔ ابو بکر کا دل کانپنے لگا، کہنے لگے یا رسول اللہ، دیکھو غار کے منہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے دشمن، اگر یہ جھکے تو ہم نظر آ جائیں گے۔ دیکھو نبی کا دل کیسے ہوتا ہے، وہ دل جس کو سونے کے تش میں رکھ کر زمزم سے 2 بار دھویا گیا، جس پر قرآن اتارا گیا، تو وہ دل کیسے محفوظ تھا، اور ابو بکر کا دل کیسے تڑپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے ابو بکر، میں ہوں تم ہے، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم ان دونوں کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے؟ یہ ہجرت کے اس سفر میں ابو بکر کے تڑپتے دل پر جو چیز گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تسلی ان کو دی، وہ آیت قیامت تک قرآن میں پڑھی جاتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہا کہ اے ابو بکر تم کو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت خاصہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سکون اتارا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا وہاں، اور دیکھو جب مکے میں ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کفر کبھی دنیا میں اٹھنے والا نہیں ہے، اگر دنیا میں بلندی ہے تو اسلام ہی کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ آیتیں بتائیں۔ اور معزز حاضرین، یہ سفر ہجرت جو سیرت کتاب میں کھول کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں گئے، ماشاءاللہ پورا اس کا ذکر ہے، کہاں کہاں گئے۔ علماء تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقل پائی تھی وہ دنیا میں کسی آدمی کو نہیں مل سکی۔ غار سے نکلے، کبھی عام راستے میں رہتے، کبھی آبادی میں آتے، کبھی سمندر کے کنارے چلے آتے۔ کیوں؟ ایک راستے پر جائیں گے دشمن پکڑ لے گا، الگ الگ راستوں میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ معزز حاضرین، جیسے ہم کو عیدوں کا انتظار ہوتا ہے، ویسے اہل مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بڑا بے چینی سے انتظار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، سارا مدینہ روشن ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فلما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اضاء له كل شيء۔ عائشہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس دن اللہ کے نبی مدینہ میں داخل ہوئے مدینہ پورا روشن ہو گیا۔ اور دیکھو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو کیا کہنے لگے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو پورا مدینہ صحابہ کی نظروں میں مکمل طور پر اندھیرا ہو گیا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی جانور پر بیٹھ کر مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ نبی کو میں اپنے گھر کا مہمان بنا لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جس جانور پر سوار ہوں وہ جانور اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے، جہاں وہ بیٹھے گا وہ بڑا خوشگوار ہوگا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابو ایوب، دیکھو اس زمانے میں ہم نیچے بیٹھے، عورتیں اوپر گھر سن رہے، خطبہ سن رہے ہیں، اس زمانے میں کیسے تھا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ چھت تھی شاید کھجوروں کے پتے کی ہوگی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے؟ نیچے رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسی، اللہ کے نبی کو چاہتے تو گھر کے اوپر رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نیچے رہ کر نبی اوپر رہنا ایسے ہو نہیں سکتا، تو اس لیے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کا ایک حصہ مکمل طور پہ دے دیا گیا۔ چنانچہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو فرسٹ فلور میں رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر کے اوپر حصے میں چلے گئے۔ اور گھر کیسا معمولی تھا، رات میں ہوا کیا؟ پانی کا گھڑا پھوٹا اور اس میں پانی سے پاری رسنے لگا، اور وہ پانی گر کر
کیا ہوا، وہ شاید کھجوروں کی چھت تھی، اس میں سے پانی گر کر نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں گرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ دیکھو یہ میرا معمولی گھر ہے، آپ یہاں ٹھہرے تو پانی رس رہا ہے، ذرا آپ جو ہے معمولی جگہ چلے جائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے۔ یہ دیکھیے اتنی ساری تکلیفوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور مدینے والے مکمل طور پر خوش ہو گئے۔ ہجرت سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات کیا معلوم ہوتی ہے؟ مسلمانوں کی بے چارگی اور درماندہی سے آغاز کیوں کیا؟ دنیا میں نیو ایئر آتا ہے تو پھٹاخے پھوڑتے سب کرتے ہیں، لیکن ہماری تاریخ کو مظلومیت سے جوڑ کر یہ بتایا گیا۔ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بڑا انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ دن نہیں، جس دن بڑا عمل پیدا ہوا اس تاریخ کو مکمل طور پر جوڑا گیا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کہیں بھی رہیں، نازک حالات میں رہیں، لہٰذا وہ ہجرت کو مکمل طور پر پڑھتے رہیں۔ ہندوستان میں اب ہم ہیں ذرا ظلم کی حالت میں، مظلوم کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایسے ہی نہیں رکھے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ویسی آسانیاں ہمارے لیے بھی انشاءاللہ پیدا فرمائے گا۔ اور اس وقت پورے ہندوستانی مسلمانوں سے اس وقت میں ہم جو بات بولنا چاہتے ہیں وہ یہ، ہمارے لیے سب سے بڑا اگر کوئی سرمایہ ہے وہ ہمارا اپنا ایمان ہے، پیسے نہیں۔ ایمان سب سے بڑی بہترین چیز ہے جس کو لٹنے نہیں دینا چاہیے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہا اے معاذ میں تم کو 10 باتوں کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اگرچہ تم کو کاٹ دیا جائے یا تم کو مار دیا جائے، جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، کبھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات، ہجرت ایک بڑا عظیم عمل ہے، یہ کبھی واجب بھی ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کچھ ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا جائز نہیں، اس لیے وہ ہندوستان چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے ہندوستان میں ہمارے لیے ہجرت اب واجب نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی چیز واجب ہے تو دعوت کا کام کرنا واجب ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک دعوت کا کام کیا، مکے کے گھر گھر تک عقیدہ توحید کو پہنچایا، تب چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مکمل طور پر آئی۔ لہذا اس کی طرف توجہ دو۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیشہ مشکل نہیں رہتی، مشکل کے بعد آسانی بھی آتی ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ان مع العسر یسرا۔ اور اس طرح سے بھی معلوم ہوتا ہے ابو بکر کے احسانات کو ہم بھلا نہیں سکتے۔ اور ایک بات بھی ہے، ہجرت یہ صرف ایک جگہ سے دوسرے جگہ کا جانے کا نام نہیں ہے، ہجرت نام ہے گناہوں کے چھوڑنے کا بھی۔ اگر میں کوئی گناہ چھوڑتا ہوں تو میں بھی مہاجر ہوں، اگر اپنے دل سے غلط قسم کی محبت نکالتا ہوں تو وہ بھی مہاجر ہے۔ لہذا یہ محرم کے مہینے میں ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے، نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تکلیفیں برداشت کی، اس کو بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ 10ویں محرم آ رہا ہے تو اس وقت یہ شیعہ برادری کیا کرتی ہے، کالے کپڑے پہن کر تعزیہ کرتی ہے۔ ہم کو 10ویں محرم آتا ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو مطلب شربت بنانا، نہ تو کالے کپڑے پہننا، کچھ بھی نہیں کرنا، غم کچھ بھی نہیں منانا، بلکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں روزہ رکھنا؟ یہ روزے کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ڈبو دیے جانے پر اللہ کا شکر کر کے روزہ رکھا تھا، ہمیں یہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور یہ روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ مکمل طور پر معاف ہوتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتے، ایک روزہ رکھو، چاہے تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھو، 9-10 ملا کر رکھو، ایسے بھی مکمل طور پر ہو سکتا ہے۔ اور ایسے وقت میں شیعہ کے عقائد سے اپنے آپ کو بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حسین کا نام آئے تو پہلے امام بناتے، علیہ السلام بولتے، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بلکہ دنیا میں جتنی بدعتیں خبر پرستی ہوئی ہے اس کے پیچھے شیعہ کا ہی مکمل طور پر آتا۔ آپ دیکھ لیجیے کوفہ اور عراق وغیرہ میں علی کی خبر بنائیں، آج تک دنیا کو معلوم نہیں کہ علی کی جو ہے علی کی میت کہاں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ان کی جھوٹی خبر بنا کے ان کو پوج رہے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی قبر پرستی ہو رہی ہے، یہ قبر پرستی کا ہیڈ کوارٹر اگر ہیں تو یہی شیعہ ہیں۔ اس لیے بعض علماء نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری
میری امت 73 گروپ میں بٹ جائے گی. یہ شیعہ اتنے خطرناک اور گرے ہوئے ہیں, یہ 73 سے بھی نکال دیے گئے. علماء نے ایسے مکمل طور بیان فرمایا. اور اسی طریقے سے بچوں کو ہجرت کا واقعہ سنا کر یہ بتاؤ اور بولو ایک وقت وہ بھی آ سکتا ہے ہمیں ہجرت بھی کرنا پڑے. اب ہجرت نہیں کریں گے آپ, لیکن جب ہم لوگوں کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت علماء جو رائے دیں گے مکمل طور پر اس پر عمل کرو. اور جو ہے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے بھی مکمل طور پر ہمیں تیار رہنا چاہیے. آج کے خطبے کی آخری بات, اللہ کے نبی ہجرت کرنے جا رہے ہیں, غار ثور میں گئے, وہاں مکڑی کا جالا تھا, کبوتر تھا, انڈا تھا. اس طرح کی ضعیف روایتیں لوگوں میں مشہور ہو گئیں. ایسا کوئی قصہ صحیح نہیں ہے. ہجرت کا جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے صحیح بیان فرمایا اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محرم کے اس مہینے میں ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق کی روشنی میں زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان سے راضی ہو جائے اور ان کی خدمات کو مکمل طور پر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ابو بکر کی طرح, عمر کی طرح, سارے صحابہ کی طرح ایثار و قربانی اور دین کے لیے اپنے جو ہے ساری چیزوں کو لٹانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی عورتوں کو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 10ویں محرم کا روزہ توفیق عطا فرمائے. یہ جتنے عقائد ہیں ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو بچا توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.